حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضا کاظم تخوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، اور سرکار امیر العلماء تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں اپنا صلوات پڑھیں۔ محمد رضا کاظم تخوی صاحب تشریف لائیں۔ بسم اللہ۔ ایک سلوات بولتا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک رباعی حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ ایک ذرہ صحیح خاک شفا دے مجھ کو، ایک ذرہ صحیح خاک شفا دے مجھ کو، جو میری ضرورت ہے وہ لا دے مجھ کو۔ ایک ذرہ صحیح خاک شفا دے مجھ کو، جو میری ضرورت ہے وہ لا دے مجھ کو۔ ممکن نہیں گر خاک کو میری یہ عروج، ممکن نہیں گر خاک کو میری یہ عروج، اس زیست سے بہتر ہے مٹا دے مجھ کو۔ ایک ذرہ صحیح خاک شفا دے مجھ کو، جو میری ضرورت ہے وہ لا دے مجھ کو۔ ممکن نہیں گر خاک کو میری یہ عروج، اس زیست سے بہتر ہے مٹا دے مجھ کو۔ اور ایک رباعی اور حاضر کر رہا ہوں کہ جینے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں حسین، جینے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں حسین، مرنے کا ہدف کیا ہو بتاتے ہیں حسین۔ جینے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں حسین، مرنے کا ہدف کیا ہو بتاتے ہیں حسین۔ تھک ہار کے دنیا کو ضیاء کہنا پڑا، تھک ہار کے دنیا کو ضیاء کہنا پڑا، انسان کو انسان بناتے ہیں حسین۔ جینے کا سلیقہ بھی سکھاتے ہیں حسین، مرنے کا ہدف کیا ہو بتاتے ہیں حسین۔ تھک ہار کے دنیا کو ضیاء کہنا پڑا، انسان کو انسان بناتے ہیں حسین۔ اور الفاظ کا جادو نہیں تقریر کریں، الفاظ کا جادو نہیں تقریر کریں، کردار سے اسلام کی تفسیر کریں۔ الفاظ کا جادو نہیں تقریر کریں، کردار سے اسلام کی تفسیر کریں۔ گر چاہتے ہیں دین و شریعت کا نظام، گر چاہتے ہیں دین و شریعت کا نظام، ہر دل میں بپا مجلس شبیر کریں۔ اور ایک روئی ہے کہ تکیہ یہی چادر یہ بچھونا ہوگا، تکیہ یہی چادر یہ بچھونا ہوگا، ایک روز اسی خاک میں سونا ہوگا۔ تکیہ یہی چادر یہ بچھونا ہوگا، ایک روز اسی خاک میں سونا ہوگا۔ حیدر کے مخالف سے یہ پوچھے گی تراب، حیدر کے مخالف سے یہ پوچھے گی تراب، دنیا میں تیرا کون سا کونا ہوگا۔ تکیہ یہی چادر یہ بچھونا ہوگا، ایک روز اسی خاک میں سونا ہوگا۔ حیدر کے مخالف سے یہ پوچھے گی تراب، دنیا میں تیرا کون سا کونا ہوگا۔ اور ایک رباعی اور سماعت فرمائیں کہ اللہ کا فرمان تھا پارا پارا، اللہ کا فرمان تھا پارا پارا، فرمان کا جزدان تھا پارا پارا۔ اللہ کا فرمان تھا پارا پارا، فرمان کا جزدان تھا پارا پارا، جو رحل نبوت کی رہا تھا زینت، جو رحل نبوت کی رہا تھا زینت، مختل میں وہ قرآن تھا پارا پارا۔ اللہ کا فرمان تھا پارا پارا، فرمان کا جزدان تھا پارا پارا، جو رحل نبوت کی رہا تھا زینت، مقتل میں وہ قرآن تھا پارا پارا۔ نعرہ صلوات۔ حضرات اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب رضا صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، جو سرکار امیر العلماء کا حکم ہے، جیسے ہی 5 منٹ کی ہوتی ہے۔
نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آقا عباس کے حوالے سے، آقا عباس کے حوالے سے۔ ہم جذبہ الفت کا اثر دیکھ رہے ہیں، ہم جذبہ الفت کا اثر دیکھ رہے ہیں، عباس کے آنے کا اثر دیکھ رہے ہیں، ہم جذبہ الفت کا اثر دیکھ رہے ہیں، عباس کے آنے کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیں آپ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شمشیر نہ تھی ہاتھ میں، تیور پر سنبھالے، شمشیر نہ تھی ہاتھ میں، تیور پر سنبھالے، لشکر تہوبالا ہے جدھر دیکھ رہے ہیں، شمشیر نہ تھی ہاتھ میں، تیور پر سنبھالے، لشکر تہوبالا ہے جدھر دیکھ رہے ہیں، عباس کے آ جانے سے لشکر میں ہے بھگدڑ، عباس کے آ جانے سے لشکر میں ہے بھگدڑ، شمشیر دو پہ کر کا اثر دیکھ رہے ہیں، عباس کے آ جانے سے لشکر میں ہے بھگدڑ، شمشیر دو پہ کر کا اثر دیکھ رہے۔ آخری شعر پہ سمجھ میں کہ سب پھول ہیں یہ باغ رسالت کے جوڑن میں، سب پھول ہیں یہ باغ رسالت کے جوڑن میں، بکھرے ہوئے ہم لالو گوہر دیکھ رہے ہیں، سب پھول ہیں یہ باغ رسالت کے جوڑن میں، بکھرے ہوئے ہم لالو گوہر دیکھ رہے ہیں، واللہ رضا آج تو عصمت کے شجر میں، واللہ
رضا آج تو عصمت کے شجر میں گلزار محمد کا ثمر دے رہے ہیں واللہ رضا آج تو عصمت کے شجر میں گلزار محمد کا ثمر دیکھ رہے ہیں ہم جذبہ واہ واہ بہت خوب نعرہ حیدری نعرہ صلوات حضرات سرکار امیر العلماء ہدایت اللہ صاحب قبلہ رونا کا فروز عمل ہو رہے ہیں آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد فاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المغضوبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله إلى أعدائهم وقتلتهم وغافري حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الأحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اس نے اپنے نبی کے ارسال کو کیوں بھیجا؟ علم کے لیے، انسانی زندگی میں اس کے قلوب کو، نفوس کو، اندرونی کیفیات کو پاک کرنے کے لیے۔ مذہب کا مفاد ہم ان چند لفظوں سے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور اس پر دنیا میں لوگ الگ الگ مذاہب کو مان کر یہ میرا، یہ آپ کا مذہب، پھر اگر عقل و فکر والے ہیں تو ہم دوسرے مذاہب سے جو اچھی باتیں ہیں ان کو نمایاں کرتے ہیں، اور اگر ہم بہت نیرو مائنڈڈ ہیں، بہت ہی مختصر سی ہماری ذہنی کیفیت ہے، تو ہم ان باتوں کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو اختلافی ہے، اور صرف اختلافی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، جن میں نفرت، عداوت اور دشمنی پیدا کی جائے۔ یاد رکھیے، جس مذہب کا بھی مبلغ
اپنی مذہبی تبلیغ قتل و خون کی طرف لے جائے وہ مذہبی نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ، وہ مذہبی نہیں ہے۔ مذہب قتل و خون کی طرف نہیں لے جاتا۔ مذہب جب انسان کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہے تو اس کے تعلیمات میں کہیں ہم کو قتل و خون نظر آئے تو وہ ہمارا اپنا عمل ہوگا، مذہب کی تعلیم نہیں ہوگی۔ میں نے اس پر بہت سی مجلسیں، بہت سی تقریریں مسلسل 5-7 سال سے، مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے اودھ نامہ کے سب کچھ تھے اور بڑی منفرد ہستی شخصیت تھی ان کی، جناب وقار رضوی صاحب مرحوم، بہت بڑا، مجھے اس وقت جب میں ICU میں تھا 25 دن ہیرا میں، تب 21 میں ایک پتجھڑ لگا تھا، جا رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، تو جتنا بڑا یہ ہال آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی جگہ میں اکیلا یہاں پر، اور ایک جہاں کمرہ ختم ہو رہا ہے وہاں پر ایک پلنگ پر، ایک وہاں ایک مریض، ایک یہاں، یہ قلعہ نما جس میں ایک سامنے روشن دان تو ہوگا، باقی کوئی راستہ سوائے وہاں آنے جانے کا راستہ، مجھے نہیں بولتا دیوار اس پار وقار رضوی صاحب بھی داخل ہے۔ بعد میں مجھے ان کے بھائیوں نے بتایا کہ وہ وہاں پوچھتے تھے میرا حال، سنا ہے وہ بھی یہاں کیسے ہیں، وہ یہ محبت ان کی۔ اور پھر جب ہم باہر آئے ہمیں فون ٹیلی فون سب لے لیے گئے تھے، دنیا کی کوئی خبر ہم کو 25 دن نہیں تھی، اور جب باہر آ گئے تو 15 دن پھر کچھ خبر نہیں تھی، تو میں نے اپنے فون مانگے ان لوگوں سے، نہیں دے رہے تھے۔ تو میرے بیٹے ظہیر الحسن نے مجھے بتایا، اس لیے کہ بہت سے لوگ جا چکے ہیں جو آپ سے قریبی تھے، ہم لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کے دل کو صدمہ پہنچے، اور ان سے مجھے وقار رضوی صاحب کی خبر ملی۔ ان کے زندگی میں ان کی والدہ کے 40ویں کی مجلس ہم نے پڑھی تھی شاہ نجف میں، بڑا مجمع تھا، اس میں نے یہی پڑھا تھا، اور وہ بجائے مجلس اس کے علاوہ اس سے پہلے اور اس کے بعد یہی میں درگاہ میں بھی مجلس میں حضرت قمر میں حضرت قاسم حال میں پڑھ رہا تھا، بہت بڑا مجمع تھا، مولانا ابن حیدر صاحب صلی اللہ کے مرحوم، میرے دوست یہاں کے استاد تھے۔ تو شاید ایسے موقعوں پر ٹیلی فون آتے ہیں جو عید و بقرعید کے موقع ہوتے ہیں، تو وہ بھی کچھ عید الاضحیٰ سے بات کا متصل وقت تھا، تو مبارکباد کا پھول آیا ہوگا، ہم اس کو نہیں سمجھ پائے، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے کاٹ دینے کے بجائے بہتر سمجھا یہ موضوع جو پڑھ رہا ہوں اس میں ان کو شریک کر لوں کہ کل اس موضوع کو ہم ہندوستان میں چاہیں گے، ملیالم میں، تیلگو میں، تامل میں، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن میں نہیں کرا پاؤں گا، یہ ایک فرقہ نہیں کرا پائے گا، یہ حکومتی کام ہوگا۔ اور اس بات پر میں آج سے نہیں، جب نجف اشرف میں پڑھتا تھا وہاں سے، اور جب ہندوستان آ گیا تو مختلف حکومتیں جو گزر گئی ان کے سربراہان کے ذریعے، کہ اگر ملک میں آپ اتحاد چاہتے ہو، ایک دوسرے سے ملا کر رہنا چاہتے ہو، تو پہلے ان بنیادی باتوں پر ہم مل کر محنت کریں جو نفرتوں کو کم کریں۔ میرے پاس اس وقت بھی موبائل میں میرے بیٹے طاہر الحسن نے مجھ کو ایک شخص کا میسج دیا ہے، ایک بڑے عالم کہیں گئے ہیں، ذات اہل سنت میں ہے، ان کا آ رہا ہے، ان کی تقریر آ رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، میں ان کا نام تو نہیں جانتا، اچھا بھی نہیں کہ میں کیسٹ پر نکال کے سنواؤں، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو کچھ میں اب تک لفظ کفر پر کہہ رہا ہوں، یہاں سے ایران تک میں نے میسج بھیجے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ کفر، آئیے بات کریں گے تو اس کا مفہوم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کی مجلس مخصوص ہے تذکرہ حضرت مولا ابو الفضل عباس پر، دور دور سے مجمع آج آتا ہے، صرف جانتے ہیں کہ میں خاص انداز میں مسائل حضرت عباس کے،
تو جب میں کرونا میں مبتلا ہو رہا تھا، گھر پر تھا اور کوئی بھی آ کے علاج کرنے کو تیار نہیں تھا، نہ کوئی ڈاکٹر کہیں آتا تھا، نہ کوئی کمپاؤنڈر صاحب کہیں آتے تھے، گھر والے جیسے سمجھے تیسے سمجھے، وہ انجیکشن بھرا تو گھر ہی میں انتظام کر لیا تھا۔ 19 دن گھر پر پریشانیوں میں رہے سب کے سب۔ اس وقت میں نے وہ خواب دیکھا تھا، خواب تھا، بشارت تھی، جو آپ سب کو معلوم ہے کہ اتنا شاید ہی کوئی خواب دنیا میں وائرل ہوا ہو جتنا وہ ہوا تھا۔ جیسے مولا ابوالفضل عباس کا ہاتھ اس کمرے میں میرے سر پر ہے اور بلائیں آ رہی ہیں، ان کو وہ منتشر کر رہا ہے، اور آواز آ رہی ہے، ہاتھ ابوالفضل عباس کا ہاتھ ہے، صلوات اللہ علیہ، اور تم سب میرے زیر سایہ ہو۔ اور یہ وائرل ہوا پوری دنیا میں۔ جب میں ٹھیک ہو کر آ گیا تھا تو میں بیٹے مولانا فرید حسن صاحب نے ہم سے کہا، یہ سب بچے بہت پریشان ہیں، حالانکہ یہ خود بھی ایک ایک کر کے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ یہ، جب میں آ گیا ٹھیک ہو کر اور گھر پر تھا، تو انہوں نے کہا آپ اس کو پہن کر رہے ہیں، اس کو یہ میسج دے دیں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ ہاں جس خواب میں جو وعدہ ہوا تھا، جب سب جا رہے تھے تو تم کو وہاں سے لے آیا گیا، ہم کو آئی سی یو سے لے آیا گیا۔ آئی سی یو جب ہیرا میں نے فون کیا سونو میاں کو، شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی محنت کی، تو ان کا یہ جواب تھا، چونکہ اتنا بڑا ہال انہوں نے ہمارے لیے خالی، سارے انتظامات تھے، مجھے نہیں معلوم میرے لیے اتنا بڑا انسان، محبت ہوگی ان کی۔ اور پھر تو ان کا جواب بھی تھا، اور ان سب حضرات کا جہاں جہاں آپ لوگ تھے، کہ ساری دنیا میں اجتماعی شکل میں جو اسپتال کا فریضہ تھا وہ اس نے ادا کیا، ساری دنیا کے لوگوں کی۔ بعض باتیں کہنے کو دل چاہتا ہے۔ ہمارے عزیز تھے مظہر میاں، ان کی اہلیہ کل مجھے دیکھنے آئی تھی، تو انہوں نے اتنا کہا، مجھے جملہ بڑا اچھا لگا جو آپ سے کہہ دوں، مجھے بڑا اچھا لگا جملہ، میں لیٹا ہوا تھا، تکلیف ہے، دیکھنے سب آتے ہیں، تو دیکھنے آئی تھی، یہاں کی مجلس کے بعد بھی جانا پڑتا ہے تو وہ بڑا مشکل پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ کو 57 سال ہو گئے اس عشرے کو پڑھتے ہوئے، جملہ سنیے گا، مجھے بڑا اچھا لگا، 57 سال ہو گئے آپ کو اس عشرے کو پڑھتے ہوئے، آگے بھی آپ کو یہ عشرہ پڑھنا ہے، آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کو اللہ نے اتنی لمبی زندگی اس عشرے کے پڑھنے کے لیے دی؟ صلوات محمد علیہ۔ مجھے کہہ کر وہ رونے لگی، عجیب بات اس نے کہی، آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کو اتنی لمبی زندگی اللہ نے اس عشرے کو پڑھنے کے لیے دی، تاکہ اس کے ذریعے جو باتیں آپ پہنچا رہے ہیں دنیا تک وہ پہنچ سکے۔ اسی میں سے یہ بھی بات ہے، کفر۔ میں نے یہی بات اس فون پر، کیونکہ وہ بڑے اچھے انسان ہیں، میری نظروں میں بہت ہی اچھے انسان ہیں، جب یہاں کے مکھ منتری تھے، جب جہاں جگہ، یہ نہ سمجھے میں کوئی سیاسی تبلیغ کرتا ہوں، میں کسی سیاسی پارٹی نہ تھا نہ ہوں، نہ کبھی میں نے کسی سیاسی پارٹی کے الیکشنوں میں کوئی کام کیا ہے، میں کوئی کام کیا ہے اور بالکل اس ممبر سے کہہ دوں کہ غلط نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارا جتنا گروپ جہاں جہاں ہے، میں کسی نے بھی قوم کے مفاد سے الگ ذاتی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا بھیا، آپ ترقی کریں، جہاں تک جائیں، ہماری ترقی، ہم خوش ہیں۔ اچھا ہو آپ یہاں بیٹھے، اپنے نوجوان جتنا آگے بڑھے، اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں، میں ایک پارٹی کے لیے اگر کہوں تو دوسری پارٹی میں میرے نوجوان ہیں، ان کا دل ٹوٹے گا، کیسے ہمارے مولانا ہیں، ہم کو ہماری پارٹی میں بدنام کر دیا ہے نا بات۔ ہمیں جب جس ایمان میں ہم ہیں اس کے کنارے کنارے جتنی باتیں ان کو ہم مجروح نہیں کرنا چاہتے، تو
تو قومی مفادات کیسے زخمی کریں گے؟ صلوات محمد علیہ وسلم۔ لفظ کفر پر جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہاں نہیں پڑھوں گا اس وقت، کیونکہ بعض باتیں کہنا رہ جائیں گی، اس لیے ہو سکتا ہے کل کی مجلس میں میں اس کو تمام کروں کہ اس جگہ سے یہ میسیج بھی دنیا میں جائے۔ اور جو کچھ میری تحقیق ہے میں نے اس کو بزرگان علماء سے، جس میں ہندوستان میں نمائندے آ گئے، رہبر مہذب حضرت آ گئے خامنئی کے، خدا ان کو طول حیات دے، اور جن لوگوں نے وہاں دشمنی کے راستے پیش کیے ہیں ان کو رسوا کرے، ذلیل کرے۔ ہم نے ان تک بھی، مفسر قرآن بڑا نام ہے حضرت آیت اللہ عظمہ سے صافی گل پائے گا نہیں، حضرت آغائے گل پائے گا تفسیر صاحب تفسیر نمونہ، جی جی ہاں الحمدللہ، شکریہ۔ تو میں جب ان کی خدمت میں کبھی ایران میں ملا تھا تو ہم تھے، ہمارے عزیز دوست خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب۔ آپ سے ایک جملہ کہیں، خوش ہو گیا آپ، ہم لوگ تنہائیوں میں بھی ہم کیا بات کرتے ہیں۔ پہلا سفر جس میں اطہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ہم لوگوں نے طے کیا دونوں نے مل کر، چلو یہاں جو مراجع ہیں ان سے ملے، اور مل کر یہ اندازہ کریں کہاں ہم جیسے چھوٹے موٹے حقیر لوگ، کہاں مراجع۔ مدرسہ نازمیہ میں تو ہم کر سکتے تھے کہ ممتاز فاضل کے اس طالب علم کو بلایا کہ آزمائیں یہ کتنے قابلیت رکھتے ہیں، یہ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں، میاں اس کفایہ سے عبارت پڑھ کے سناؤ، شرح لما سے یہ پڑھ کے بتاؤ، مقاصد میں یہ سناؤ۔ میں کبھی کبھی امتحان میں مقاصد کے ایک لفظ کو پوچھتا تھا، بتاؤ یہ ملکۃ وسوقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل شروع کی عبارت ہے۔ یہاں اب تھوڑا ہنسا بھی دیں آپ کو، یہاں بیٹھ کے ہم پہلا درس جہاں وہ کمبا ہے سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں، پہلے دن پہلا درس حاصل کرنے بیٹھے، ساری دنیا میں ان کا نام تھا اور ہے، یہ پیچھے عکس لگائے، جن کے شاگرد مراجع تھے بزرگ حضرت آغا سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو استاد تھے وہ ہم درس ہوتے تھے مفتی اعظم کے۔ اب اس پر تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تو انہوں نے یہاں ہم لوگوں نے قوانین کتاب کھولی، اس کی عام طور سے میں عبارت خود پڑھتا تھا ہر کلاس میں، ہر درجے میں، باقی ہمارے ساتھی سب بیٹھتے تھے ساتھ میں، جو ساتھی تھے یہاں سے، تو عبارت ہم پڑھتے تھے۔ تو اس سے پہلے کہ عبارت شروع کریں، انہوں نے کہا ٹھہرو، تمہیں کچھ، ان کو ہنسی آئی، انہوں نے کہا یہ عبارت جو ہے یہاں سرکار نجوم ملت پڑھا رہے تھے اور شاگرد سامنے بیٹھے شروع کرنے کے لیے، رضا میاں ہم آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، صرف آپ کا سر دیکھ پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھے، یہ بھی ہماری قوم کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ خیر، انہوں نے فرمایا کہ وہ شاگرد ایک تھے پنجاب کے تھے، انہوں نے عبارت شروع کی، اور جب اس جگہ پہنچے تو انہوں نے یہ پڑھا۔ اب آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو کیا ہے، میں بیان کر دیتا ہوں۔ عربی میں لکھیے گا، لکھی ہوئی عبارت ہے امرن غامضن، میری آواز جہاں جہاں جا رہی، بہت سے لوگ ہنسیں گے، امرن غامضن، یہ کام وہ ایک طرح چھپایا ہوا سے ہے۔ اب آپ پڑھیں ادھر الف میم رے، پھر الف، پھر غین الف، پھر میم زے الف، بعد الف۔ انہوں نے اس امرن غامضن کو پڑھا امر آغا مزا، آغا کا کام ہو گیا۔ اب جب مفتی صاحب قبلہ نے اس کو سنایا تو ہم لوگوں نے ہنسنا شروع کیا، اتنی ہنسی آئی سب کو
ہمارے دوست کلب سعادت صاحب بہت ہنستے تھے، مولانا روشن علی صاحب صبح اور کون مولانا سید باقر نقوی صاحب، ہم سب ساتھ تھے اور بہت، تو اتنی ہنسی، اچھا وہ بھی ہنس رہے ہیں کہ نتیجہ اس دن درجے کا کلاس پہلا کلاس تھا، ملتوی کر دیا گیا، اچھا جاؤ ہنس لو جاؤ، جب دیکھیں ہمارے آغا مزہ، ہمارے آغا مزہ، تو یہ ہوتا ہے۔ تو وہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ امتحان کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں نے اس پر بہت شروع سے، جب میں عراق میں پڑھتا تھا وہاں میں نے بہت سی کتابوں کو اس بات پر خود لکھی، شائع نہیں ہو پائی۔ اس میں ایک بات سنا دوں، آپ کو اچھی لگے، سب جہاں جائیں بلکہ آگے بہت سے نوجوانوں کے لیے سبق ہے، اور جن مذاہب کے لوگ اختلافات میں یقین رکھتے ہو میری اس بات کو سنیں۔ 60 سال پہلے، 58-60 سال پہلے میں نے اس محنت کو شروع کیا، لیکن وہ سامنے نہیں لا پایا۔ ہمارے سفیر تھے اس وقت میں سعادت علی خان بغداد میں، انہوں نے کہا آپ لوگ نجف میں کیا کرتے ہیں؟ میں ان کو بتایا، بڑے خوش ہوئے۔ فرض کیجیے یہ کتاب ہے، اس کے اوپر حاشیے پر آپ کتابوں کے نام لکھیے، آپ کی طرف دکھا رہا ہوں، یہاں نام لکھیے قرآن، توریت، زبور، انجیل، مثلا گرنتھ، وید، اس سائڈ پہ آپ لکھیے، یہ کالم وائز لکھیے، یہاں کوئی بھی تیار کرے، میں نہیں کر پایا پورا اس کام کو، یہاں لکھیے آپ اس طرف حاشیے پر، ادھر کنارے کی لائن پر حقوق والدین، پھر لکھیے شوہر کا حق، زوجہ کا حق، بیٹے کا حق، آگے لکھیے مثلاً کیا کہتی ہے یہاں پر وید، گرنتھ، ایک جگہ دکھا دو، یہاں لکھا تم نے ماں کا حق، قرآن نے لکھا اگر ماں کا تم نے حق نہیں مانا تو قرآن میں اللہ کو تم نے نہیں مانا۔ اب دوسری کتاب کو دیکھو جو ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر، وہاں کیا لکھا ہے؟ ایک جگہ دکھا دو کہ جب چاہو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کر سکتے ہو، جب چاہو اپنے ماں کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ، تلخی کے ساتھ پیش آ سکتے ہو۔ لکھو، لکھا ہے کہیں؟ حقوق بشریت میں تمام کتابیں ایک ہی انداز میں بات پیش کرتی ہیں۔ تو آپ اس دنیا میں ہیں، آخرت کی بات ان پر چھوڑیے، کم سے کم دنیا کی بات ہو تو ایک جیسے ہیں تو ایک جیسے رہیے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یاد آ گیا ہے بیچ میں حضور کی ایک چھوٹی سی حدیث، آپ خود جواب دیں گے۔ اذا دعاک ابواک فاجب، میں یہاں تک پڑھ کے رکتا ہوں۔ ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کیے یہاں، وہ سامنے جو کمرہ ہے وہاں پر ایک پلنگ پر ماں ہے، ایک پلنگ پر باپ ہے، فرض کیجیے دونوں نے ایک ساتھ پکار لیا مجھ کو، حمید اللہ صاحب، شیر محمد، ایک ساتھ پکار لیا، علی رضا، تو آپ پہلے کس کو جواب دیں گے؟ تعویل کا حق ہم لوگوں کو ہوتا ہے۔ حضور نے سوال فرمایا اذا دعاک ابواک فاجب، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ایک ساتھ پکار لیں تو پہلے کس کو جواب دو گے؟ بتائیے، یہاں سے وہاں تک یا سڑک پر جتنا میرا مجمع سن رہا ہو، حالانکہ میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں مدرسے میں جگہ ہے، یہ بتائیے کہ پہلا جواب آپ کس کو دیں گے؟ خدا را جواب دیجیے۔ ایک ساتھ ماں باپ نے بکارا تو پہلا جواب آپ کس کو دیں گے؟ بولیے، سب بولے ہیں، اور سب بولیے، شاباش، سب نے کہہ دیا ماں کو۔ یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ جو آپ نے کہا، میں گواہ بنا رہا ہوں اس مجمع کو، اس عظیم الشان مجمع کو، اس وقت تک میری تقریر سن رہا ہے، میں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں،
پورے مجمع نے کہا، حضور نے فرمایا، رسول نے، اگر تم کو ماں باپ ایک ساتھ پکار لیں تو پہلا جواب دو۔ میں چپ ہوں کہ کس کو دو؟ وہ بھی کہہ لوں گا۔ آپ سے پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ عیسائی سے، یہودی سے، آریہ سماجی سے، سناتن دھرمی سے، کیتھولک سے، پروٹسٹنٹ سے، شیعہ سے، سنی سے، سکھ سے، بوری سے، آغاخانی سے، ساری دنیا کے لوگوں سے پوچھوں، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ بتائیے، ایک ہی جواب ملے گا، ماں 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 ماں۔ تو بھائی کہاں ہم میں آپ میں اختلاف ہے؟ کہاں مذاہب میں اختلاف ہے؟ یہ جو قتل و خون والا اختلاف لایا جاتا ہے، یہ وہ جن کو اپنے مفادات کو درست کرنا ہوتا ہے، بس مذہب نہیں سکھا رہا۔ صلوات محمد علیہ۔ آئیے میں اس کو تمام کر لوں۔ بات تمام کر لوں تو اس کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، اور یہ ہم پڑھتے چلے آتے ہیں۔ مجھے تعویل کا حق ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ اذا دعاک ابواک، جب تمہارے ماں باپ تمہیں ایک ساتھ پکار لے، وَأَجِبْ أُمَّك، جو آپ سب نے کہا وہ آپ کے رسول نے فرمایا، تو پہلے ماں کو جواب دو۔ صلوات محمد علیہ۔ اب چونکہ عقیدت کی راہ میں نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، چونکہ عقیدت کی راہوں میں ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم تعویل کی بطور اچھی بات پیش کریں، اس لیے میں نے یہاں پر جو اپنی تعویل پیش کی ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیوں ماں کو پہلے جواب دے؟ خوش ہوں گے آپ؟ یا میں مختلف بنسبت پڑھ چکا ہوں یہاں سے باہر، یہاں پہلی بار کیوں ماں کو جواب دے پہلے؟ یہ سارا مجمع جانتا ہے، اور اس کا جیسا ساری دنیا میں جو مجمع ہے وہ جانتا ہے کہ جب دنیا میں ہم پہلی بار آئے تو ہم نے رونا شروع کیا۔ یہ رونا کسی بات کی طلب میں تھا، تو سب سے پہلے ہماری بات کا جواب کس نے دیا؟ جب ماں نے پہلی بار آپ کی پکار کا جواب دے دیا تو حق یہ کہ جب وہ پکارے تو پہلے اسی کا جواب دو۔ صلوات محمد علیہ۔ یہی مجھے فقرہ یاد آ گیا جو مجلسی رخ پر آپ کو آگے بڑھا لوں میں۔ اب خیال کرو جس رسول نے یہ فقرہ دیا ہو اور وہ رسول اپنی بیٹی کو یہ کہے کہ یہ میری بیٹی میری ماں ہے، یہ میری بیٹی میری ماں ہے۔ اب تاریخ میں تلاش کرو کہ رسول نہیں، رسول کے لیے بمنزلہ ماں جو بیٹی تھی اس کو کس کس نے کیا کیا جواب دیا؟ نہیں گیا ذہن آپ کا۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو کس کس نے کیا کیا جواب دیا؟ جبکہ رسول نے کیا فرمایا؟ آئیے، ہمارے کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علماء ہندوستان نے، لکھنؤ نے، پوری دنیا میں کیا کچھ نہیں پہنچایا ہے۔ علماء ہندوستان نے بہت کچھ کہا اس پر آپ سے، لیکن یہ نہ بھولیے گا کہ علماء کے ساتھ ساتھ میں مجلس پڑھ لوں، آپ انہیں کو دیکھتے رہیے۔ کیا بات؟ ارے بچے آگے بیٹھ گیا مجلس۔ چلو آپ علماء لکھنؤ کے ساتھ ساتھ جو سلاطین اودھ، انہوں نے بھی جو وقار پیش کیا ہے،
عزاداری کا، اس کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور آج بھی جو اس عزاداری کی ایک تہذیب یہاں سے شروع ہوتی ہے اور پوری دنیا میں جاتی ہے، یہ تہذیب خود ایک نمونہ ہے کہ دور سے دیکھ کے انسان پہچان لیتا ہے یہ عزادار ہے، یہ عزادار حسین ہے۔ ان کا علماء کے ساتھ کیا احترام تھا، آج انہی باتوں کا سن لیجیے، کیونکہ آج ہماری مجلس کا وقت ہمیشہ ہے کہ 2 بجے سے 3:30 تک رہتا ہے۔ میں اپنے وقت کے اندر بات ختم کروں گا۔ دوستو اور عزیزو، میرا ایک نظریہ ہے کہ جب کبھی بھی علماء اور امراء، سلاطین اور اہل علم موافقت میں ایک دوسرے کے ساتھ آئے تو بڑے کام انسانی زندگی کے، قومی زندگی کے ہوئے، اور جب ان میں اختلاف ہوا تو کام خراب ہوئے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ جہاں جہاں حسینیت کا عقیدہ محکم ہے، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلاطین ہو یا علماء ہو ایک منزل پر نظر آئے، علماء اور سلاطین ایک منزل پر نظر آئے۔ اس نے بڑے کام کیے۔ ایک بات یاد دلاتا ہوں، کل بات ہوئی تھی گھر میں، سرکار مفتی سید محمد عباس صاحب، جن کی رونق آج پورے ہندوستان میں یہ تعلیمی ادارے ہیں، پٹنہ ہو، کلکتہ ہو، کہیں گئے، امروہہ ہو، وہ جہاں جاتے تھے ایک چلتی پھرتی درسگاہ کی شکل میں جاتے تھے۔ 2 آدمی چاہے بیٹھے ہوں، ان کو پڑھائے گئے، وہ سب بڑے بڑے مدرسے بن گئے۔ وہ ایک وقت آیا کہ نواب واجد علی شاہ نے ان سے یہ چاہا کہ آپ اودھ اسٹیٹ کی قاضی القضات کی جو عہدیداری اس کو قبول کر لیں، جس کو آپ اپنی زبان میں چیف جسٹس کہیں گے۔ میرے بچوں اور جوانوں سننا، چیف جسٹس آف انڈیا کا عہدہ نواب اودھ پیش کیا سرکار مفتی محمد عباس صاحب۔ مفتی عباس صاحب اعلی اللہ مقامہ اخلاف میں ہیں آقا سید نعمت اللہ جزائری۔ سید نعمت اللہ جزائری، تھوڑا 2 جملوں میں ختم کرو، سید نعمت اللہ جزائری وہ ہیں کہ جن کو علامہ باقر مجلسی، اب نام تو آپ نے سن لیے، بہت سے نوجوانوں میں بات نہیں سمجھ میں آئے گی آپ کے مذہب کی پہچان 4 بیسک کتابیں ہیں جہاں سے آپ پہچانیں گے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے۔ بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا روشن تقی صاحب آپ وہاں بیٹھتے ہیں، آپ یہاں آئیے۔ ادھر آئیے، ادھر یہ اس سادے لباس میں ہے۔ میں نے ایک دن کہا نا کہ اس مجمع میں بڑے بڑے عقل و فکر و دانش کے لوگ بیٹھتے ہیں، جوہلا خالی نہیں بیٹھتے، اور وہ شخص جو حسینی وہ کبھی جاہل نہیں ہوتا، نہیں ہوگا۔ یہ ماشاءاللہ فخر ہیں قوم کی تاریخ کے لیے۔ ان کے بھائی بھی یہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہیں اسی مجمع میں ہوں گے، جن کی رائے، جن کی باتیں ساری دنیا حاصل کرتی ہے۔ طالب تقی صاحب ابھی آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، معصوم صاحب ان کے پیچھے ان کے بھائی ہیں، وہ بیٹھے وہاں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں، کربلا ملکہ جہاں کون نہیں جانتا، کون نہیں جانتا؟ ہر ایک کا رشتہ کچھ نہ کچھ کربلا ملکہ جہاں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ پہچانتے ہو اگر کربلا ملکہ جہاں کو تو خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ ان کے خانوادے کی دین ہے۔ میں کس کس کی بات کروں یہاں سے وہاں تک جو میرا مجموعہ جات سڑک پر ہو۔ میں نے کہا نا کہ جو حسینی ہوتا ہے اس کے بعد اتنی علم کی کرن تو ضرور آ جاتی ہے
کہ وہ چاہے خود بہت نہ جانتا ہو لیکن وہی روشنی دوسروں کو پہنچا تو دیتا ہے، اور یہی علم ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ ہاں یہ وقت ختم ہو چکا ہے، کل آخری اس عرصے کی گفتگو ہے، تو ہمارے پاس وہ ایک چھوٹی سی بات جلدی سے بس کہہ دوں کہ سرکار مفتی محمد عباس صاحب جو اخلاق میں ہیں، جن کی 100 کتابیں ہیں، علامہ نعمت اللہ جزائری کی، اور علامہ نعمت اللہ جزائری کی بہت ضخیم کتاب ہے عربی میں، بڑے صفحے پر، بڑے سائز پر، 300 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ 300 کتابوں میں سے سب سے محترم شان کتاب کا نام ہے انوار نعمانیہ، سید نعمت اللہ جزائری، تو ان کے نام کی مناسبت سے سید نعمت اللہ نعمان انوار نعمانیہ۔ اس کتاب کو جب میں اس ممبر پر آنا چاہتا تھا، بالکل شروع میں جب میرا سن 30 سال 29 سال کا تھا اور میں اس ممبر پر آیا، اس وقت آپ سے بتاؤں میں نے اس انوار نعمانیہ کو شروع سے آخر تک اس محنت سے پڑھا خود اکیلے میں کہ آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں۔ اس وقت ممبر پر ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہماری محنت نہیں ہوتی ہے، یہ محنت آپ کی ہوتی ہے۔ آپ کے خوف میں ہم محنت کرتے ہیں کہ ممبر سے اچھی بات سنا سکیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ مجھ سے غلطی ہوئی اس زمانے کی ایک بات بتاتا ہوں، جبکہ اللہ کا شکر ہے یہاں سے نجف اشرف تک کبھی بھی میرے کسی مضمون، کسی تحریر، کسی تقریر پر اعتراض نہیں کیا بزرگان علماء نے۔ ہاں تم یوں کر لو، اتنا تو کہا گیا۔ اردو میں نے احتشام صاحب ماہلی سے پڑھی، بڑا نام تھا، انہیں آپ یہ ذرا سے ایک اصلاح کے طور پر ایک آدمی بس محنت کی ہے، اور اس عالم میں بھی مجھ کو ٹوکا گیا ہے اسی مجمع سے، آپ ہی کے مجمع سے مجھ کو ٹوکا گیا ہے۔ میں عنوان کلام اس وقت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اس پر اشرا پڑھ رہا ہوں۔ یا اشرا، اے لوگوں، اپنے ان بزرگوں کو، آبا کو اور اپنے ساتھیوں کو، ان بھائیوں کو، دوستوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں، اور جو دوست رکھے گا وہی ظالم ہے۔ اس آیت پر میں افتتاح کلام کرتا تھا۔ ایک دن میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب مجلس پڑھ کے باہر نکلا تو میرے دادا ہوتے تھے، اور لکھنؤ کے پرانے بہت زیادہ لوگ ان کے نام کو جانتے ہیں، جناب سید ظفر حسین صاحب کو وزن لکھنوی شاعر تھے، ہمارے دادا بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے رستے میں ٹوک دیا جاتے جاتے، یہ آپ نے آیت کے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھی؟ کہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے فوراً یاد آیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے ٹوک دیا، سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھیں گے ہم؟ تو مجمع میں پڑھتے وقت خیال رہتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور جب یہ خیال ہوگا تو ہمیشہ دنیا یاد رکھے اس ممبر سے ادھر کی باتیں نہیں ہو سکتی، تو ڈر ہوگا ہم کو ان کا بھی جن کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کا بھی جو سن رہے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ مفتی سید عباس صاحب اگر اس میں بہت وقت گئے، 9 بجے سے 2 بجے کا وقت تھا، باہر ملازم نے کہا آرام کر رہے ہیں، مجھے ضروری کام ہے، آرام کر رہے ہیں، وہ نہیں پہچانتا تھا۔ چیف جسٹس آف انڈیا ہے بھائی،
اودھ اسٹیٹ ہے، قاضی القضات اودھ اسٹیٹ۔ بادشاہ سے شرط لگائی تھی انہوں نے، یہ 24 شرطیں ہیں، اگر اس کو آپ مانیں گے تب تو میں عہدہ لوں گا ورنہ نہیں۔ اور یہ اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ پر دعویٰ کرے گا تو آپ ہو بادشاہ، لیکن آپ کو عدالت میں آنا پڑے گا۔ جب یہ سب منظور کیا تب انہوں نے قاضی القضات کا عہدہ قبول کیا۔ اودھ کے لیے یہی عہدہ جناب شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کا تھا پورے ہندوستان کے لیے، آگرے میں، لاہور سے آگرے اسی پر آئے۔ اور قاضی نور اللہ شوستری کو لاہور کے مجمع اس وقت قاضیوں کا وہیں ہوتا تھا، جو ایک نوجوان قاضی القضات تھا پورے ہندوستان کا، بزرگ تھے، بہت بزرگ تھے۔ تو تمام لوگوں نے مل کر بادشاہ کو لکھا، اکبر کو، کہ آپ ان کو یہ عہدہ دیں جو اب ایران سے تازہ تازہ ہیں، نوجوان ہیں، زیادہ محنت سے کام کر سکتے ہیں اور بہت اچھے ہیں، اور جن سے اب تک عہدہ و کام ہو رہا ہے وہ بھی راضی ہے اس بات پر، وہ اب نہیں کر پا رہے ہیں اتنے سن کے حساب سے کام۔ تو بات منظور کر لی گئی، قاضی القضات بنا دیے گئے پورے ہندوستان کی جناب قاضی نور اللہ شوستری۔ علامہ بہائی کے زمانے میں ہندوستان ہے، میں سمجھتا ہوں شاید علامہ نعمت اللہ جزائری کا بھی زمانہ اس سے قریب تھا۔ اور شہنشاہ اکبر نے ان کو چیف جسٹس آف انڈیا بنایا، قاضی نور اللہ شوستری۔ وہ پورے ہندوستان کے، یہ اودھ کے بعد میں، بہت بعد میں، یعنی ابھی سمجھ لی زمانہ نہیں گزرا، غدر کا زمانہ 1857۔ قاضی القضات سید محمد عباس واپس چل دیے، علماء اور عمراء۔ ایک دن میں نے آپ کے سامنے یہاں بیان کیا ہے کہ ممبر پر حضرت دبیر مرثیہ پڑھ لیں، شامیانہ ہٹ گیا، دھوپ پڑنے لگی تو واجد علی شاہ خود اٹھے، جو چتر کا سایہ نوکر کیے تو اس سے لے کر خود کھڑے ہو گئے چتر کا سایہ کا۔ اور اس عقیدت کو مجمع اتنا پہچانتا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ، لائیے حضور ہم کو دے دیے، لائیے حضور ہم کو دے دیے۔ جانتے تھے ایسا کرنا پھر مزاج پر خلاف ہو جائے گا۔ ساری دھوپ اپنے اوپر، چتر کا سایہ ان کے اوپر۔ یہ احترام اس ممبر پر آنے والے ایک ذاکر حسین کا۔ جب یہ عقیدت عمرا دیں گے تو عوام میں کتنی عقیدت بڑھے گی۔ تو اس طرح میں آپ سے کہوں کہ واجد علی شاہ کی آنکھ کھلی، اندر وہ شاید جاگ ہی رہے تھے، وہ باہر آئے، کوئی آیا تھا، بتایا تم نے کیا کہا؟ مجھے اس بات کو بتایا گیا، واجد علی شاہ اودھ کے بادشاہ اندر تھے، آواز سنی، باہر آئے، معلوم ہوا گئے کدھر؟ ان کا ادھر گئے۔ تاریخ کا منظر یہ کہ ننگے پیر واجد علی شاہ اس راستے پر تیز گئے کہ مفتی صاحب مل جائیں۔ جب وہ مل گئے تو معذرت کے ساتھ ان کو واپس لائے۔ یہ منظر ملے گا کہیں؟ کیونکہ اس کے بیچ میں ایک ہی رشتہ ہے، پنجتن پاک کا رشتہ۔ صلوات محمد و علیہ۔ اگر میں اسی موضوع پڑھوں تو بہت طول ہو جائے گا۔ کلکتے میں مٹھیا برج میں میں ان کی قبر پر جا کر جب کبھی وہاں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں، فاتحہ پڑھنے جاتا ہوں، اس لیے کہ بلا تشبیہ فرض کیجئے کہ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، حجرہ ہے، اس میں ان کی قبر ہے دیوار کی طرف، اس کے آگے تعزیہ ہے، اس کے آگے پورا امام باڑہ ہے، یہ شہ نشین ہے۔ گویا میں اس جگہ رہوں کہ جہاں سے یہ سارا منظر میرے سامنے مرنے کے بعد بھی رہے، یہ عقیدت۔ تو عزیزان گرامی، ہم بہت کچھ آج، یہ باتیں تو بہت طولانی اور تفصیلی ہوتی ہیں، ہم اتنا ہی کہیں گے کہ ذکر اہل بیت اطہار سب کا ایک سب اور آپس میں رشتہ ہے، ولایت اہل بیت۔ رہ نہ جائے بات، یہیں پر اتنا عرض کر دوں کہ قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث، آپ سب آگرے جاتے ہیں ان کی زیارت کرنے قبر کی۔ یہاں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے مذاہب میں سے کسی ایک پر ہے، وہ یہاں اپنی محنت کر رہے ہیں، در پردہ بیٹھ کر انہوں نے احقاق کو لکھنا شروع کیا۔
میں جب اس کو پڑھتا ہوں یا جو حضرات علماء تشریف فرمائیں جو جہاں جہاں اس مجمع میں، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ پردیس میں، مسافرت میں، میں آپ کے سامنے جو مجلسیں پڑھ رہا ہوں تکلیف میں ہوں، اور جو کتابیں میں سامنے رکھ کر ہمیشہ محنت کرتا تھا، ایک مجلس میں بھی میں کوئی کتاب سامنے رکھ نہیں پایا ہوں، سوائے ایک مجلس میں ایک دن۔ بغیر کتاب دیکھے ہوئے خود تسلی نہیں ہوتی ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے اس جگہ جہاں وہ چیف جسٹس آف انڈیا ہیں کتاب لکھنا شروع کی اس بات پر کہ بہت بڑا واقعہ پیچھے اسے ہم نہیں بیان کریں گے، علامہ ہلی نے بحرین آ کر الجائت و خدا بندہ کہ اس عہد کو کہ میں یہ طلاق دیتا ہوں، وہ غلط تھی طلاق، جبکہ ان کے تمام لوگ آج بھی وہی بحث ہے، طلاق طلاق طلاق، آج بھی وہی بحث ہے، اس وقت بھی تھی۔ تو اس وقت میں وہ بہت پچھتایا کہ میں اپنی بیوی کی اس طلاق کو کیسے واپس لوں، کوئی حل نہ نکال پائے۔ لوگوں نے علامہ کہ ایک ہلے میں ایک نوجوان عالم ان کو بلاؤ، تو ہلے سے بلائے گئے علامہ ہلی، اور انہوں نے آ کے اس کا حل نکالا۔ تو اس نے کہا آپ اپنا پورا مذہب بیان کیجیے سب کے سامنے۔ انہیں کھڑے کر یہ کون ہے الجائت و خدا بندہ؟ چنگیز و ہلاکو کی نسل سے ہے، یعنی خان لوگ جو کہلاتے تھے ان خانوں میں سے ایک خان یہ بھی تھا۔ علامہ ہلی نے اس کے کہنے پر پوری تقریر کہ شیعہ مذہب کیا ہے، بحرین میں شیعہ مذہب کیا ہے، یہ معترض اس کتاب کی سن لیجئے۔ اس کے بعد زمانہ گزر گیا ان کے انتقال کو، سب اب ایک اور صاحب پیدا ہوئے جن کا نام تھا، ان کو ہم لوگ ناصبی کہتے ہیں، فضل ابن روزبہان، ناصبی کہنا جاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا علامہ ہلی کی تقریر کا، قال، پھر فرماتے اقول، اور نہایت ہی بد تہذیبی سے بعض جگہوں پر جواب۔ مولا علی کے لیے علامہ ہلی نے اپنی تقریر میں 82 آیات پیش کیے۔ خوش ہوئے آپ تو صلوات تو بھیجیں محمد علیہ۔ 82 آیات پیش کیے۔ یہ سب سے پہلی آیت کون سی تھی؟ اس کے لیے میں آپ کو زحمت دینے لگا، بات ادھر گیا، بات یہاں تک، بات ادھر گئی، ہاں یہاں تک پہنچا۔ تو آج سے میں کہوں اس کی اس بدتمیزی کا جواب، بد تہذیبی کا جواب اور ناحق باتیں کہنے کا جواب حضرت قاضی نور اللہ نے طے کیا میں ہندوستان میں یہاں ہوں یہی کام کروں۔ انہوں نے اس کا جواب لکھنا شروع کیا۔ علامہ ہلی نے یہ کہا، اس فرد ابن روزبہان ناصبی نے یہ کہا، اور اب میں یہ کہتا ہوں، قال الناصب برائے اقول، میں یہ کہتا ہوں۔ اس میں آپ نے توحید سے لے کر اور آخری قبر کے دفن و کفن تک کی تمام باتوں پر جو انہوں نے کہا، جو اس نے رد کی، جو اس کی تردید آپ نے کی، یہ ہے کتاب احقاق الحق۔ اس کتاب کے عام ہو جانے کی وجہ سے حضرت قاضی کو، قاضی نور اللہ شوستری کے لیے مخالفین نے وہ حرکتیں کی جس کے بنیاد پر اکبر کا زمانہ گزر چکا ہے، اب یہ خود ہے جہانگیر، اور جہانگیر کے دور میں ظلم شروع ہوا۔ تو اس میں حضرت قاضی نور اللہ شوستری کے لیے فیصلہ دیا گیا، نشے کے عالم میں ہو، جس حالت میں ہو، کہ ان کی گدی میں سوراخ کیا جائے، زبان باہر کھینچی جائے، پگھلا ہوا سیسا حق میں ڈالا جائے، سر کاٹ دیا جائے، لاش پڑی رہ جائے۔ یہ سلوک ہوا ہے آگرے کے شہید کے ساتھ۔ میں کہوں گا تم نے قاضی نور اللہ شوستری کو ختم کر دیا، شہید کر دیا، قتل کر دیا کہ ان کا مسلک سامنے نہ جانے پائے، مگر تم یہاں پر بھی ہار گئے، شکست کھا گئے۔ تم اس لیے شکست کھا گئے کہ قاضی تو چلے گئے، اگر تم نے ان کی کتاب کو ختم کر دیا ہوتا تو تم جیت جاتے۔ آج تک احقاق کا ہونا بتاتا ہے کہ تم ہارے ہو، قاضی جیتا تھا۔ صلوات محمد والے۔
माफ़ फरमाएंगे ज़ियाना करामी। मैं इस पूरी गुफ्तगू को रोकता हूँ ताकि आगे की मजीद बात न पड़े। 3:30 तक मुझे किताब बात को ख़त्म करना है। लिहाजा बता दूँ कि काज़ी नूरुल्लाह शूस्तरी ने इस बात का जब जवाब दिया तो सबसे पहली 82 आयत में सबसे पहली आयत सूरह माइदा की उन्होंने लिखी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु मुहम्मद व अलैहि। मेरा इरादा था कि मैं बहुत जल्दी मैं इस बात को भी कह ले जाऊँ, इसलिए मेरी मेहनत है इसके ऊपर। अब मैं यहाँ तक फिर आपको लाने के लिए कल मेहनत करूँ, ज़्यादा गलत है। मैं इसको यहीं पे कह दूँ, ये इन्नमा वलियुकुमुल्लाह क्या है, मजमा जो बच्चे ने जानते हो, आयत क्या है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलाह व यूतूना ज़कात व हुम यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन, जो ज़कात अदा करते हैं जबकि वो रुकू की हालत में होते हैं। ये आयत है। तो इस आयत को मौला अली की शान में इधर उन्होंने रुकू में ज़कात दी और ये आयत आ गई। तो मेरी इसमें एक तौजीह है, वो पेश करके बहुत जल्दी में बस पेश करके बस मसाइल पढ़ाता हूँ कि बात क्या हुई। बस तुम्हारा वली अल्लाह है, उसके रसूल है, और वो लोग के जो नमाज़ कायम करते हो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। वह यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन, वो ज़कात अदा करते हैं, रुकू की हालत में होते हैं। इस पर आयत आ गई। तो क्यों आ गई? तफसीर भी राय नहीं कर रहा हूँ, अक़ीदत के हिसाब से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, याद रखिए, हम पर आप पर दो हक़ हैं। एक अल्लाह का हक़ आप पर है, एक आपके मुआशरे और समाज में आपके करीबी लोगों का हक़ आप पर है। पहले हक़ को हक़्क़ुल्लाह कहते हैं और दूसरे हक़ को हक़्क़ुन्नास कहते हैं। आप पर आपके बेटे का हक़ है, बेटे पर बाप का हक़ है, भाई पर बहन का हक़ है, शौहर पर ज़ौजा का, ज़ौजा पर शौहर का। ये हक़ हुकूक़ इंसानी है। नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात अदा करो, ये सब हक़्क़ुल्लाह है। आप पूरी तारीख़ में ये देखेंगे कि अक्सर ऐसे मौक़े जहाँ अल्लाह का हक़ और बंदे का हक़ एक जगह पर आ जाए, तो उसकी रहमत ये है कि उसने अपने हक़ को हटा दिया और बंदे के हक़ को आगे कर दिया। बहुत समेट के बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको नमाज के लिए वज़ू करना है और वज़ू का पानी यहाँ से आप गिराएंगे, ये ज़मीन जिसकी वो पसंद नहीं करता कि आप उसकी ज़मीन पर वज़ू का पानी गिराएं। ये इंसान का हक़ है और ये नमाज और वज़ू अल्लाह का हक़ है। अब अगर आप उसकी परवाह किए बग़ैर वज़ू करेंगे, पानी यहाँ गिराएंगे, तो आपका ये गुनाह माना जाएगा। नमाज तो कबूल हो जाएगी लेकिन गुनाह माना जाएगा। लेकिन अगर किसी और जगह आपने ऐसा किया कि आपने ये जगह है, मैं राज़ी नहीं हूँ कि आप यहाँ खड़ो के नमाज़ पढ़ें, और आप यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे तो ये मेरा हक़ है कि मैं आपसे कहूँ आप यहाँ नमाज़ ना पढ़ें, और नमाज अल्लाह का हक़ है। अब अगर आप यहाँ नमाज मुझे नाराज़ करके पढ़ेंगे तो ये नमाज रद्द कर दी जाएगी। आपको हज करने का शौक़ है, मैं हज करने जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। आपके घर में बेटी बैठी है जिसके लिए आपने जहेज़ का सामान रखा है इकट्ठा करके, अगर आप जाएंगे हज पर तो पहले ये ज़ेवर जो बच्ची के आपने रखा है शादी के लिए, इसको बेचें तब आप जा पाएंगे। अल्लाह ने कहा मैं ये हज कबूल नहीं करूँगा, पहले उस बच्ची का हक़ अदा करो। मैंने बहुत सी मिसालों, छोटी छोटी मिसालें दे दी आपके सामने। बस ये बड़ा मुश्किल है कि दोनों हक़ एक जगह पर इंसान ये भी अदा कर ले, ये भी अदा कर ले। ये मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। एक ही जगह मिलती है जहाँ एक शख्स खड़ा हुआ ये कह रहा है, पालने वाले तू देख रहा है तेरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है मगर मेरी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच रही है, मैं सवाल करने यहाँ खड़ा हुआ हूँ। सही सवाल किया, मस्जिद की सफ़ों में से एक नमाजी ने हालत रुकू में इशारा किया। उस साइल ने दरे मस्जिद से समझ लिया सवाल तो कर रहा हूँ लेकिन इतने मजमे में किसी को क्यों देखूँ, जानता हूँ सुनने वाला तो यहाँ एक ही होगा।
ڈال لیا۔ یہاں بہت سے واقعہ، پوری مجلس کی مجھے پڑھنا تھی آپ کے سامنے، لیکن چونکہ بات پھر دوبارہ لانا پڑے گی، اس لیے بس یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے ختم کر دوں کہ مولا علی نے اشارہ کیا، سائل نے بڑھ کر ہاتھ سے انگوٹھی اتاری۔ اب آپ سمجھ لیجئے، رکوع اللہ کا حق، سائل کا سوال پورا کرنا انسان کا حق، دونوں حق ایک جگہ کوئی جمع کر لے جائے، یہ علی کے سوا کون کر سکتا تھا؟ اللہ کا حق بھی جاری رہا، نماز، بندے کا حق بھی ادا ہو گیا، صلوات محمد والے دونوں حق۔ بلند آواز سے صلوات سب مل کر اب اس کا جواب ہم ایک ہی جگہ دیکھتے ہیں، یہی تاریخ آگے بڑھتا ہے، جہاں میں دیکھ رہا ہوں، بہت جلدی سمیٹتا ہوں بات، جہاں میں دیکھ رہا ہوں ایک شخصیت، دونوں حق ایک ہی جگہ ادا ہو رہے ہیں۔ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اجازت لے کر مقتل میں گیا، زخموں سے چور ہو کر گرا، آواز دی ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے مولا کو آخری سلام قبول کریں۔ مولا بڑھے، ساتھ میں کچھ لوگ اور آئے، ایک دوست اور بھی ساتھ میں آیا، اس زخمی کے کنارے ادھر آقا کھڑے ہیں، ادھر ساتھی کھڑے ہیں۔ وہ شخص جس کے بس آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس نے اپنا لرزتا کانپتا ہوا ہاتھ اونچا کرنا شروع کیا۔ ساری دنیا کے لوگوں سے میں کہوں گا، اس منظر کو دیکھو اور یہ بتاؤ یہ ہاتھ جو بلند ہو رہا ہے اس کا اشارہ کدھر ہوگا؟ اس لیے کہ سامنے خیموں میں، پردیس میں، عالم غربت میں اس کی بیوی ہے، وہ جانتا ہے کہ ابھی میری شہادت کے بعد میری بیوی یہاں تنہا رہ جائے گی۔ یہ بلند ہوتا ہوا ہاتھ کدھر اشارہ کرے گا؟ دنیا کہے گی اس خیمے کی طرف جہاں اس کی بیوی عنقریب بیوہ ہو جائے گی، کہ اس کا خیال رکھنا۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس نے اپنا لرزتا کانپتا ہاتھ جب اونچا کیا تو اپنے امام کی طرف اشارہ کر کے کھڑے رہنے والے لوگوں سے کہا، میں تو جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ یہ کربلا، یہ ہے کربلا، اور اسی کربلا میں میرا اور آپ کا آقا حسین۔ اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ اور کوئی نہیں، ان کا چاہنے والا بھائی سامنے کھڑا ہے۔ آقا میدان میں جانے کی اجازت ہوتا، جواب میں اتنا کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ اور اس جواب پر یہ پورا مجمع ہمیشہ آوازیں بلند ہو جاتی ہے، کہیں بھی سنیں گے آپ کہ آپ کے مولا نے جواب کیا دیا؟ آقا وہ لشکر کہاں؟ میں آج کی تاریخ ایک روایت بیان کیا کرتا ہوں جو بہت معذرت کے ساتھ آگے والی مجلس کے ہمارے دوست اور ساتھی آغا امیر صاحب کے حسینیے میں ابھی مجلس شروع ہونے والی ہے۔ آج کی تاریخ میری درخواست پر 3:30 تک رہتا ہے، ان سے میں بہت معذرت کے ساتھ صرف 5 منٹ کے مصائب ہو جائیں۔ ابھی میرے پاس 10 منٹ ہیں، لیکن میں اس میں چاہوں گا کہ 5 منٹ، 4 منٹ اور۔ اسی ہندوستان کے ایک واقعے کو نقل کیا ہے علماء ایران میں اپنی کتابوں میں۔ ایک بستی میں نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ چلو آج حضرت ابوالفضل عباس کی شہادت منائیں، اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ڈھونڈے بستی میں چل کر کوئی ایسا مل جائے جو حضرت عباس کی قد و قامت سے مشابہت رکھتا ہو۔ ایک نوجوان تھا، اس سے جا کر کہا تو وہ بڑا حیران ہوا، میں اور اس قابل؟ کہا نہیں، ہم تم کو شبیہ بنانا چاہتے ہیں، اگر تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو گیا۔ مختصر یہ کہ انہوں نے وہ ادا کا پروگرام درست کیا اور اس میں حضرت عباس کی شبیہ بنا کے اس نوجوان کو لائے، جو ہم لوگوں کے حساب سے جو بھی ہو، لیکن یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا کبریت احمر میں اس سے نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اس کو شبیہ بنایا گیا، اور پھر جب وہ جلوس ختم ہو گیا، مجمع ختم ہو گیا، تو اس بچے کا باپ بہت بڑا دشمن اہل بیت تھا۔ وہ آیا، اس نے آ کر یہ کہا کہ
کہ میں نے سنا ہے کہ تجھ کو لوگوں نے شبیہ بنایا تھا ان کی، کیسے تو نے گوارا کیا؟ اس نے کہا ہاں، جب کہا تو میں منع نہیں کر سکا۔ تو ماں بھی سامنے کھڑی نہیں تھی، اس نے کہا کیا حرج ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں اس کو مکمل شبیہ بنا دوں۔ تلوار نکال کے بچے کے بھی صبر کا حال یہ تھا، بسم اللہ، وہ بھی اسی عقیدت میں سامنے کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ کاٹا، دوسرا ہاتھ کاٹا، وہ اپنے خون میں لوٹ رہا ہے کہ ماں آگے بڑھی اور اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی بیوی سے؟ ارے ان کے بیٹے کی شہادت کے سلسلے میں کام تھا، تو ایسا کام کر رہا ہے۔ تو اس نے معلوم ہوتا ہے تو بھی بڑی دوستدار اہل بیت ہے، میں تیری زبان کاٹوں گا۔ جبرن اپنی بیوی کی زبان کاٹ دی، دونوں اپنے خون میں لوٹ رہے ہیں، تو اب مر جانے والے، سب چلے گئے، اب باقی لوگوں کو خبر نہیں ہے اور یہ اپنے خون میں لوٹ رہے ہیں۔ رات کا وقت تھا کہ اتنے میں بیوی نے دیکھا کہ کوئی سوار آیا ہے اور اس نے آ کر اشارہ کیا کہ کٹی زبان اپنے دہن میں رکھ لے۔ اس بیوی نے اس حکم پر عمل کیا اور محسوس کیا کہ وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہے، تڑپ گئی بے چین ہو کر۔ اس نے کہا بیوی آپ نے اتنا بڑا کرم کیا، مجھے ٹھیک کر دیا، میرا بیٹا بھی ادھر پڑا ہے، میرا بیٹا بھی ادھر پڑا ہے، چل کر آپ اس کو بھی شفا دے دیں۔ اس کے ہاتھ کاٹ دیے اس شقی نے۔ جواب سنیے گا بیوی نے کیا جواب دیا، اے مومنہ مت گھبرا، تیرا بیٹا بھی اپنا آقا رکھتا ہے۔ تیرے بیٹے کا بھی ایک آقا ہے۔ تڑپتی گھبرا کر ماں ادھر گئی جہاں بیٹا زخموں سے چور پڑا ہوا تھا۔ اب جو دیکھا تو بیٹا صحیح حالت میں بیٹھا ہے، دونوں بازو صحیح حالت میں ہے۔ پوچھا بیٹا یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہا ماں سنیے، اب ایک سوار آیا تھا، اس نے اشارہ کیا یہ کٹے ہوئے بازو سے اپنے شانے کو مس کر، ادھر ایسے ہی کر۔ انہوں نے اشارہ کیا، دونوں بازو میں نے اپنے ٹھیک پائے۔ ماں نے تڑپ کے پوچھا تو نے پوچھا نہیں وہ کون تھے؟ عرض کرتا ہے ہاں معذر گرامی، میں دوڑا ان کی طرف تو میں نے کہا خدا را بتائیے آپ کون؟ اپنے ہاتھ دیجیے کہ میں چھو لوں، میں آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے لوں۔ سوار نے کہا اے جوان ہم تجھ سے معذرت چاہتے ہیں، میرے ہاتھ کربلا میں کاٹے جا چکے۔ عباس ابو الفضل عباس اس عالم میں جب کربلا میں شان قطع ہو چکے، مشق میں پانی لے کر آگے بڑھ رہے، آخری فقرہ مشق میں پانی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں اس کو جب پڑھتا ہوں دل پر چوٹ لگتی ہے۔ آپ بھی تنہائیوں میں سوچیں گے، آپ کا بھی اثر ہوگا۔ عباس کا پہلا بازو کٹا، خاموش ہے، دوسرا بازو کٹا، خاموش ہے، مشکیزہ گلے میں پڑا ہوا ہے، قلم کو سہارا آپ دے رہے کٹے بازو سے۔ یہ خالی تمنا ہے یہ پانی پہنچ جائے۔ میں کہتا ہوں اس مشق کے سہارے عباس نے بازوؤں کی جراحت کو منظور کیا، کٹ جائے بازو، مشکیزہ پہنچ جائے۔ کہ اتنے میں عالم یہ ہوا کہ مشکیزے پر بھی تیر لگا۔ بس دوستو فقرہ نقل کر کے بات ختم، مشکیزے پر تیر لگا۔ اگر کسی کو آسمان کی طرف فریاد کرنا ہوتی ہے تو کٹے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے، بازو اٹھاتا ہے، زخمی بازو، یہاں تو بازو کٹ چکے پر اتنا ہوا کہ بازو تو ہم اٹھا نہیں سکتے تھے۔ عباس زخمی سر کو بلند کیا آسمان کی طرف، زخمی سر کو بلند کیا۔ عباس کا آخری جملہ سنیے جو گھوڑے کے پشت پر ہے، ایک مرتبہ پکار کر کہا اللہم ان اطفال الحسین افسان، پالنے والے خیموں میں میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے، بچے پیاسے رہ گئے۔ اللہم ان اطفال الحسین افسان، خیموں میرے آقا حسین کے بچے پیاسے رہ گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔